بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم آج ولیوں کی کرامت کو نہیں مانا جاتا۔ قسم خدا کی غوث اعظم کی شان یہ ہے، غوث اعظم کی شان اللہ الصمد۔ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا، لکھنے والا لکھنا چاہے تو مکمل لکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی شان مرتبے کو کون پہچان سکتا ہے۔ اللہ اللہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بغداد کا رہنے والا انسان، غوث اعظم کا چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان سے پیار کرنے والا غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے، اے بغداد کے شہنشاہ، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ سے بڑی محبت کیا کرتا ہوں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے، میری ایک جوان بچی تھی، میری ایک جوان بیٹی تھی جو چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے چڑھی تھی، مکان پر گئی، اچانک وہاں سے غائب ہو گئی، نہ جانے میری بچی کہاں ہے، میری بیٹی کا پتہ نہیں، میری لاڈلی کا کچھ عطا پتہ نہیں، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ بغداد کے شہنشاہ، پیروں کے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے، آنکھوں کو بند کر دیا ہے اور سارے منظر کو دیکھ لیا ہے۔ آنکھوں کو بند کرانا اللہ کے ولی نے تو کسی کہنے والے نے پکارا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم کوئی چیز دیکھا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھتے ہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ شان دی ہے، اگر وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ غوث پاک نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھ کھول کر کہا، اے میرے چاہنے والے، اے میرے ماننے والے، اگر تجھے بچی چاہیے، بچی کا پتہ لگانا ہے تو جا جنگل کی طرف چلے جانا اور جنگل کے فلاں مقام پر جا کر کے بیٹھ جانا، میرا نام لے کر کے حصار کرنا، ایک لکیر کاڑ لینا، اس حصار کے اندر جا کر کے بیٹھ جانا، میرا نام لے کر۔ اللہ اللہ غوث اعظم نے کہا، میرا نام لے کر ایک لکیر کاڑنا، اس لکیر کے دائرے کے اندر بیٹھ جانا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نام سے کیا ہوتا ہے، ہم نے مصطفیٰ کی محبت میں نام محمد کو چوما، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ہم مشکل کے وقت میں المدد غوث اعظم کہتے ہیں، لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تمہیں غوث اعظم پر اعتراض مبارک ہو اور ہمیں غوث اعظم کی محبت مبارک ہو۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم خدا کے خوف کو دل میں رکھتے ہیں، عشق مصطفیٰ بھی رکھا کرتے ہیں، ہر ولی کا پیار اپنے سینے میں سجا کر رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ غوث اعظم کی بارگاہ میں انسان آیا نا تو پھر غوث پاک نے کہا، میرا نام لے کر جنگل میں فلاں مقام پر جانا اور ایک لکیر کاڑنا، ایک گول گھیرا بنانا، اس کے اندر بیٹھ کر کے ایک وظیفہ بتایا کہ وظیفے کو پڑھتے رہنا۔ اللہ الصمد غوث پاک کا یہ چاہنے والا انسان چلا ہے، رات کا ٹائم ہو چکا ہے، ایک لکیر کو کاڑا غوث اعظم کا نام لے کر کے، جب لکیر کو کاڑ دیا گیا اس کے اندر بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھنے لگے۔ نہ جانے کتنے کتنے لوگ آئے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ دکھائی دیے، لوگ آتے گئے گزرتے چلے گئے، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی، کسی نے کچھ پوچھا نہیں، لیکن آخر میں ایک انسان دیکھا، ایک انسان نے آنے والے کو دیکھا، ایک بڑے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، ایسا لگتا تھا کسی سردار کی سواری ہے، ایسا لگتا تھا کوئی بادشاہ آ رہا ہے، ایسا لگتا تھا کوئی بڑا انسان آ رہا ہے۔ جب قریب آیا اس نے دیکھا کوئی انسان زمین پر بیٹھا ہوا ورد و وظائف کر رہا ہے۔ اس انسان نے آنے والا جو سردار نظر آ رہا تھا اپنی سواری کو نیچا کیا ہے، آگے بڑھا ہے، جہاں غوث پاک کے نام کو لے کر کے لکیر کو کھینچا گیا تھا، اب وہ جو سواری پہ بیٹھا ہوا جو سردار نظر آ رہا تھا اترا ہے، اترنے کے بعد اس لکیر کو چوما ہے، لکیر کو چوم کے پوچھا ہے، یہاں کیسے بیٹھے ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟ تو غوث اعظم کا چاہنے والا غوث پاک کا مرید کہتا ہے، میری بچی غائب ہو گئی ہے، مجھے غوث پاک نے یہاں بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا، غوث پاک کا نام سنا، اس نے تمام اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے جس نے اس کی بچی کو اغوا کیا ہے، اس کی بچی کو اٹھایا ہے، اس کو اسی وقت بلایا جائے۔ اللہ الصمد بلایا گیا، وہ جنات تھے، جنات بلایا گیا، اور بلانے کے بعد میں اس کے ساتھ میں وہ بچی بھی تھی، اس جوان بچی بھی تھی۔ اس انسان نے کہا، یہی میری بیٹی ہے۔ وہ جو آیا تھا انسان جو کہ سردار تھا، بادشاہ تھا، وہ کہتا ہے، اس
نادان کو قتل کر دیا جائے تاکہ پتہ لگ جائے جو غوث اعظم کے دیوانوں کو، غوث اعظم کے چاہنے والوں کو تکلیف دیا کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اسی مقام پر اس کو قتل کر دیا گیا اور پتہ چلتا ہے اس بادشاہ نے اعلان کر دیا جو غوث پاک کا سچا عاشق ہو، جو غوث پاک کا چاہنے والا ہو، جو غوث اعظم کا نام لینے والا ہو، اس کو کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، ورنہ اسی طرح سے ان کا انجام کیا جائے گا۔ اللہ الصمد۔ آج ہم غوث پاک کا نام تو لیتے ہیں، ہم غوث پاک کے نام کے ترانے تو گاتے ہیں، لیکن اصل میں پکی محبت نہیں ہے۔ قسم خدا کہ جس دن ہمارے دل میں غوث پاک کی سچی محبت ہو جائے گی، دنیا کی کوئی شے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کرم اس پہ ہوا کرتا ہے جس پر کہ غوث پاک کا کرم ہوا کرتا ہے، جس کے سینے میں غوث اعظم کی محبت ہوا کرتی ہے۔ اس نے قتل کرا دیا اسی مقام پر، لڑکی کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس انسان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو جنات ہیں، یہ بتاؤ ہمارے پیر و مرشد غوث پاک کی اتنی قدر کرتے ہو؟ تو اس انسان نے کہا، اس جنات نے کہا اس انسان سے، بادشاہ نے کہا ہاں یہ مت سمجھنا کہ وہ غوث پاک خالی انسانوں کے غوث ہیں، بلکہ غوث پاک ہم جناتوں کے بھی غوث ہیں، ہم بھی ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا کرتے ہیں۔ ہمارے گلے میں غلامی کا پٹا پڑا ہے، ہمارے گلے میں آج لوگ ولیوں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ آؤ تمہیں دنیا کی مثال دے کے بتاؤں، جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہوتا ہے، جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آؤ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا چلوں۔ میں اس مقام سے گزرا، دیکھا دو کتوں نے ایک بکری پہ حملہ کر دیا، ایک بکری کو مار ڈالا۔ اس مالک نے، بکری کے مالک نے دیکھا دونوں کتوں کو پکڑ لیا، ایک کتے کو جان سے مار دیا، ایک کتے کو چھوڑ دیا۔ میں نے تعجب سے پوچھا تمہاری بکری کو دو کتوں نے مارا ہے، تم نے ایک کو مار دیا ہے، ایک کو چھوڑ دیا ہے، مارا کیوں ہے، چھوڑ کیوں دیا ہے؟ تو اس انسان نے کہا مولانا بات یہ ہے دو کتے دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک کتا پالتو ہوتا ہے، ایک کتا فالتو ہوتا ہے۔ جو کسی کا پالتو نہیں ہوتا ہے اس کو مار دیا گیا ہے، جو پالتو ہے اس کی شکایت اس کے مالک سے جا کے کی جائے گی۔ پتہ چلا جب کسی دنیا دار کی غلامی کا پٹا گلے میں ہوتا ہے تو دنیا کے ظلم و ستم سے بچ جاتے ہیں۔ جب غلام غوث اعظم کا پٹا جب غلاموں کے گلے میں پڑا ہوگا، کل میدان محشر میں اسی کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بتا دیا، بولے کہ شکایت اب اس کے مالک سے کی جائے گی۔ پتہ چلا جب غوث اعظم کو بلایا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، ہم بھی غلام غوث اعظم ان کی پیچھے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ میرے غوث کہیں گے مولا یہ میرے پیچھے جتنے کھڑے ہیں میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مولا آج ان کے گناہوں کو مت دیکھ بلکہ ان کے گلے میں میری غلامی کا پٹا پڑا ہے، مولا اس غلامی کی برکت سے ان کو معاف فرما دے۔ رب کی رحمت گواہی دے گی، اے غوث تو میرے محبوب کا بیٹا ہے، میں نے تیرے بھی غلاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ غلام بنو، غلام اللہ الصمد، لیکن کسی دنیا دار کے نہیں۔ غلام بننا ہے تو عاشق رسول بنو، غوث پاک کے غلام بنو، خواجہ اجمیری کے غلام بنو۔ دراصل جس کے دل میں عشق خدا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جن کے سینوں میں اولیاء اکرام کی محبت ہوا کرتی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، میدان محشر میں بھی انشاءاللہ عز و جل وہ کامیاب ہو جائیں۔